السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتانے جا رہا ہوں۔ آج 28/4/2023 ہے، رمضان ختم ہو چکا ہے اور آج چوتھا یا پانچواں دن ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ رمضان کی کہانی ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ میں جو فنڈڈ اکاؤنٹ کا مخالف ہوں، جب میں نے اپنی فارم رجسٹر کروانے کے لیے یا اس حوالے سے بات کی جو کہ اسی رمضان کے اندر کی تھی، تو کیا ہوا، وہ ایک انٹرسٹنگ سی کہانی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو فنڈڈ اکاؤنٹ کا سمجھ آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا۔ اسلام آباد کے ایک رہائشی نے مجھے فون کیا، کال کرنے کے بعد بولتا ہے میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے اور میں نے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس شخص نے مجھے سے فون پہ بات کی اور بولتا رہا، بات کرتا رہا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہا۔ شیئر کرنے کے بعد بولتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مل کر ایک فنڈڈ پراپ فرم، ایک فنڈڈ اکاؤنٹ، فنڈڈ کمپنی اوپن کرتے ہیں جس کا خرچہ تقریباً نہ ہونے کی ایکول ہے۔ بہرحال اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایک MD4 یا MD5 کے اوپر کتنے خرچہ ہے، میں اس کو بتاتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ ایک میرا ارادہ ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں اور ہم ایک پراپ فرم، ایک فنڈڈ کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں آپ کے ساتھ مل گیا، اب آگے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں نے کچھ شرائط لکھنی ہے اور لکھنے کے بعد ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے لوگوں کو فنڈڈ اکاؤنٹس دینے ہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو $500 کی گنجائش نہیں ہے، تو ایک بندہ اگر $100 کا اکاؤنٹ آپ کے $100 کے بدلے میں آپ سے 15,000 یا $10,000 کا اکاؤنٹ لیتا ہے تو کہاں سے آپ پیسہ لے کر اس بندے کے اکاؤنٹ میں ڈالو گے؟ اچھا، میں اس جگہ کے اوپر تھوڑا بے وقوف بن رہا تھا تاکہ میں اس کی ہی باتوں کو سن کر آپ کو سمجھاتا رہوں۔ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تھوڑے ڈالنے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے ڈالنے ہی نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ میں $100 کے بدلے میں $10,000 یا $15,000 کا اکاؤنٹ دوں گا، تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ تو دھوکہ ہوا۔ تو بہرحال جب وہ شرمسار ہوا، خیر شرم تو اس کے اندر تھی نہیں، تو میں نے اس سے پوچھا آپ سے پہلے یہ کام کیا ہے؟ کہتا ہے جی بالکل کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے کہ فنڈڈ سسٹم کے اندر 100 میں سے 98 97 96 99 بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ایسا ہو کہ اس کے اندر زیادہ لوگ پرافٹ میں آئیں؟ کہتا ہے ہم شرائط ہی وہی رکھیں گے کہ جو لوگ زیادہ ہیں وہ نقصان میں رہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لوگ اس کے اندر پرافٹ میں آگے 2 بندہ 3 بندہ آگے۔ کہتا ہے کہ آگے فلاں بروکر ہے، انٹرنیشنل بروکر ہے، لوکل بروکر ہے، جو کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگوں کو کرتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس بندے نے امانتاً بات مجھ سے کی کہ ہم اس بروکر کے اندر اس بندوں کا ریئل اکاؤنٹ شو کروا دیں گے اور جتنی انویسٹمنٹ ہماری ہوگی اس کے اوپر ان کو بولیں گے کہ آپ لوگوں نے ڈیمو شو کرنی ہے۔ مطلب سریعام دھوکہ ہے کہ وہ ایک بروکر کو بولیں گے کہ آپ $15,000 کا اکاؤنٹ ڈالیں اور اس کے اندر وہ 500 یا 300 یا $400 وہ ڈالیں گے، $250 یا $200 اس کی فیس ہوگی جو کہ میکسیمم ڈرا ڈاؤن ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ کہتے نقصان نہیں ہوگا، ہم اس بندے سے فکس کر لیں گے کہ $100 کا $100 کا $1 ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اس میں ڈپازٹ بھی اسی طریقے سے ہوگا، وِڈرا بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ تو وہ بروکر بھی فراڈی ہے، تو وہ بھی فنڈڈ سسٹم پہ چلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ لوگوں کی فیسوں کا لاس۔ تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کیا اس فیلڈ کے اندر لوگوں کو کیسے لے کر آئیں گے؟ تو اس نے بولا کہ ہم لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کروائیں گے کہ $100 کے بدلے میں $15,000 لو اور اس فیلڈ کے اندر آ کر کامیاب ہو کر پیسے کما لو۔ تو میں نے کہا ہم لوگوں کو یہ بات بولیں گے کہ آؤ اور پیسہ بنا کر امیر ہو جاؤ، لیکن ان کا ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کو جس راہ پہ دکھانا چاہتے ہیں، جو راہ، اس راہ کے اوپر وہ راہ تو ہوگی ہی نہیں، اس کا تو ان کا نقصان ہوگا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ اجاڑیں گے اور ان کے اجڑنے کی جو فیسز ہیں ان سے ہمارا نفع ہوگا۔ کہتے ہیں ہاں اس طرح کے چکر تو کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اختتام کی بات یہ ہے، تو میں نے اس کی تھوڑی سی انسلٹ کی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اتنے بندوں کو اجاڑا، کیا آپ آج مجھ سے زیادہ امیر ہو؟ کیا آج آپ مجھ سے زیادہ سکون سے سوتے ہو؟ یا کیا آپ آج مجھ سے زیادہ قابل عزت ہو؟ کہتے ہیں نہیں یار وہ کام تھا، ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے کرنا ہے۔ تو دیکھیں فراڈ انسان کا، دھوکے کا ایک مختصر دورانیہ ہوتا ہے۔ تو فنڈڈ سسٹم یہ ہے کہ مختلف کمپنیاں آپ کو نقلی $10,000 دکھا کر اصلی $100 $200 بٹور لیتی ہیں۔
جو بندہ آپ کو فنڈڈ پہ لانے والا ہے اس کو 30%، 28%، 27% کمیشن مل جاتا ہے، اور آپ کو جو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں وہ سہانے خواب ہی ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ فنڈڈ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، نئے بندے کو بے وقوف بنانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر مختلف لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ خیر ہے $100 سے کیا ہو جائے گا، تو انہی لوگوں کی وجہ سے ان افرادیوں کا گھر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کا $100 سے شاید اس بندے کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا بہت کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو فنڈڈ سسٹم کے اوپر بہرحال اس کی میں نے انسلٹ کی، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ دوبارہ اس چیز پہ جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے اپنے بندے کو سچ بتانا ہے، اس کو اچھا لگے تب، اس کو برا لگے تب۔ اگر اس کو ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ اس کے اندر آپ کا نفع ہے تو اس کو نفع ملنا چاہیے، اگر ہم اس کو بولیں گے کہ نقصان ہے تو اس کو نقصان ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے پتہ ہے اس بندے کو نقصان ہوگا اور اس کو میں نفع کی بنیاد پہ لاؤں۔ ممکن ہے کہ ہمیں $100 دینے والا بندہ فنڈڈ اکاؤنٹ کے اوپر ہم لوگوں سے $100 دے کر $10,000 کا چونا لگوانے والا بندہ، اس کے گھر میں شام کو بچے بھوکے رہیں، اس نے ماں کا زیور بیچا ہو، وہ سوئسائڈ کر لے، اس کی $100 کی وجہ سے ممکن ہے اس کا کوئی قریبی بندہ بیماری سے تڑپ رہا ہو، تو میں نے اس کو تبلیغ کی۔ تو یہ بنیادی طور پر کوئی وے نہیں ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، چکر ہے، دھوکہ ہے، بس اس کے اوپر نہیں جانا۔ کوئی کمپنی رجسٹر نہیں کروائی۔ جب میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کرانے کے بارے میں اس سے بات کی، اینڈ یہ ہوا کہ کمپنی رجسٹر کروانے سے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور جو ہماری آمدن ہے وہ لوگوں کے نقصان سے ہے، کوئی پیسہ نہیں ڈالتا، سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے۔ کام کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو نہ کریں۔ کوئی سوال بندہ پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔